السلام علیکم. کیا حال ہے سب کے؟ اللہ کرے سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے سمر ویکیشنز میں سب طرف یہی حال ہے. ایک تو لوڈ شیڈنگ نے برا حال کیا ہوا ہے اور ہماری سوسائٹی میں تو خیر بہت ہی زیادہ لائٹ جاتی ہے. کل تو بہت زیادہ یہاں پہ لائٹ گئی، تقریباً 4 گھنٹے بند تھی اور یو پی ایس بھی بالکل بیچ ہونے لگے تھے، ان کی چارجنگ بھی ختم ہونے لگی تھی. کیونکہ بچوں کو تو بالکل یہ دھیان نہیں ہوتا، ہاں بھئی لائٹ چلی گئی ہے، یو پی ایس پہ ہو رہا ہے، تو وہ جس روم میں علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ لائٹس آن کیے رہتے ہیں، فین آن کیے رہتے ہیں. اکثر میں انہیں یہی سمجھاتی ہوں کہ ایسے مت کیا کریں، آپ ایک روم میں بیٹھ جایا کریں، وہ فین زیادہ دیر تک لائٹس آن رہیں گی. بٹ بچے تو آپ کو پتہ ہے پھر اسی طرح کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کے گھروں میں بھی آج کل یہی ہوگا. مزے سے آرام سے بچے جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. فجر کی نماز آج میری اللہ مجھے معاف کرے قضا ہو گئی. ریزن واز دیٹ کہ ظاہر ہے اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ جب ہوگی تو وہ پھر ہوتا ہے سم ٹائم ہمیں بھی ہوش نہیں رہتا. الارم آج میرا بجتا رہا اور میں اللہ مجھے معاف کرے میں نماز کے لیے نہیں اٹھ پائی. تو اس طرح سے شایان کی نماز بھی آج فجر کی رہے گی، کیونکہ میں اٹھتی ہوں تو میں انہیں ضرور اٹھاتی ہوں، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اٹس گڈ کہ ظاہر ہے بچوں کو عادت ہونی چاہیے نماز کی. تو آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ظاہر ہے گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور پاکستانی مومز آج کل کیا کرتی ہیں، بچے جب دیر سے اٹھتے ہیں ان کو دیر سے ناشتہ دیا جاتا ہے اور رات میں دیر سے سوتے ہیں. سب طرف لوڈ شیڈنگ حد سے زیادہ. اچھا میرے 2 فلورز ہیں نا میرے گھر کے، ایک گراؤنڈ فلور ایک فرسٹ فلور ہے. تو میں آج یہی سوچ رہی تھی کہ اوپر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اے سی کی کولنگ بھی دن کے وقت نا 12 کے بعد اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کہ آپ کے انورٹرز بھی اتنی زیادہ کولنگ نہیں کر رہے ہوتے. اور بے شک آپ انہیں آن چھوڑو لگائے رکھو، آپ بل کی بھی پرواہ نہ کرو لیکن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جو فرسٹ فلور ہے. تو آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کرتی ہوں نیچے شفٹ ہو جاتی ہوں. اور اس کے لیے میں نے ایک صوفہ بیڈ جو ہے کل شایان کے ساتھ اٹھا کے ایک روم میں جا کے رکھ دیا تھا اور وہاں پہ انشاءاللہ ٹیمپریری سا ہم ایک سیٹ اپ کر لیں گے. اور کیونکہ وہاں پہ کمپیریٹیولی بہت ٹھنڈا تھا اور فین سے بھی کام ہو رہا تھا. خیر وہاں پہ بھی الحمدللہ اے سی ہے اور تو اس لیے ہمیں زیادہ گرمی نہیں لگے گی. یا اگر رات میں لائٹ نہ بھی ہو تو وہاں پہ فین سے بھی کام جو ہے وہ اچھا چل جائے گا اور نیند پوری ہو جائے گی. اچھا یہاں میں کیا کر رہی ہوں، بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، لیکن آپ یقین کریں اتنی زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی. اور کیونکہ یہاں لیونگ میں اے سی نہیں لگا ہوا اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ فرسٹ فلور پہ ہیں اور آپ کے اگر کسی پورشن کسی روم میں اگر اے سی نہیں لگا ہوا تو وہاں پہ کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے. فینس تو آن تھے لیکن ان فین سے یا ایگزاسٹ سے بالکل کور نہیں ہو رہا، کیونکہ جون میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. اے سیز تو یہاں پہ میں نے بیڈ روم میں لگائے ہوئے ہیں لیکن لیونگ میں نے نہیں لگایا. اور ظاہر اب اللہ نے چاہا تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہاں پہ بھی میں لگوا لوں گی، لیکن کھڑے ہونا بہت مشکل تھا. اور شاید یہ بھی وجہ ہے کہ گرمیوں میں یا ان ڈیز میں اتنی زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اس کی وجہ سے خود ہی ویٹ لاس ہوتا جا رہا ہے. لیکن وہی ہے کہ آپ نے بھی کیئر کرنی ہے. میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ پانی پیوں. ایون آج کل شام میں جب میں فیول کے لیے گئی تھی تو آپ یقین کریں، حالانکہ میری سوسائٹی سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے وہ پیٹرول اسٹیشن شیل کا جہاں پہ میں جاتی ہوں یوزلی، یا ٹک پیٹرول پہ میں جاتی ہوں پیٹرول پمپ پہ. مجھ سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی تھی اور میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ کلچ کی وجہ سے یا اس طرح میرے پاؤں میں پین ہونے لگ گیا تھا، مجھ سے میری ٹانگوں میں پین ہو رہا تھا. مجھے اتنی نقاہت محسوس ہو رہی تھی اس گرمی کی وجہ سے. حالانکہ ہم اوائڈ کرتے ہیں باہر جانا بھی، لیکن ظاہر ہے گاڑی کو میں نے سیٹ کرنا تھا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل میرا اپوائنٹمنٹ، کل یا پرسوں اپوائنٹمنٹ ہوگا تو گاڑی میں فیول بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. 1-2 چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوئی تھیں تو سوچا کہ وہ بھی جا کے لے آتی ہوں. تو آپ میں مجھے بتائیے گا آج کل کیا ہو رہا ہے. اچھا مجھ سے نا آج کل کھانا نہیں بن رہا ہوتا، بہت مشکل سے جلدی کھانا میں بناتی ہوں. اور حالہ شاید کو پتہ نہیں ناشتے میں اتنی پسند ہے یہ کولڈ کافی، بہت زیادہ پسند ہے. اور میں اس میں کافی تو ہے نام کی ہی ڈالتی ہوں، اتنی زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ
مجھے لگتا ہے کہ گرمی میں اتنی زیادہ کافی نہیں پینی چاہیے، لیکن دودھ میں ہی ڈال دیتی ہوں اس طرح، دودھ بھی وہ ناشتے میں ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ اور اس وقت خالہ شایان آرام سے روم میں ٹھنڈے برف روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا یہ رات کا وقت تھا، اور ہمارے یہاں نا 9 سے 12 بجے بلکہ 1 بجے تک رات میں گیس بھی بند ہو جاتی ہے، اور میں نے جب دیکھا ٹائم تقریباً 8:30 ہوئے تھے، اور میں جلدی جلدی آج میں لیٹ ہو گئی تھی۔ یوزلی میں 8 بجے تک کھانا بھی کھا چکی ہوتی ہوں، کچھ ایسے کام تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا نا میں میٹرس نیچے لے کے گئی تھی، وہ صوفہ کم بیڈ اور صفائی کری تھی، تو اس میں تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ 8:30 بجے میں نے گوشت یہ چکن نکالا جلدی جلدی، اس میں سمپل میں نے دہی ڈالا اور اچار گوشت کا مسالہ سامنے تھا وہ ڈالا، اور انین فرائڈ ڈالا، یہاں فریزر سے میں نے جلدی سے پالک نکالی، سب کچھ اندر ڈال دیا اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا، اور اتنا اچھا کھانا بنا تھا۔ کبھی آپ بھی ایسے ٹرائی کریے گا، جلدی جلدی میں نا ہم اکثر جب کام کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ بھی چکن میں ڈالا تھا، اور دہی اور اچار گوشت مسالہ اس کے ساتھ تھوڑی سی بنائی گئی تھی، پھر اوپر سے میں نے یہ فروزن ہی اسی وقت ڈال دیا تھا، فریز کیا تھا، پالک لا کے صاف کر کے رکھی تھی، اس کو تھوڑا سا میں نے ڈی فروسٹ کرنے کی اسی میں کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، لیکن بہت اچھا بنا تھا۔ اور یہاں شایان کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں مما آپ نے اس کو نا بلینڈ نہیں کیا، میں نے کہا نہیں اس کے بغیر بھی اچھا بنے گا، دیکھیں اچھا بنا تھا لیکن آئل تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا۔ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے، خوش رہیے۔